بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں رمضان اسپیشل ویڈیوز۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ہم اپنی عبادات کو، اپنی روزے کو مکمل کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو رہے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ عبادات کو مکمل کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں، بہت سارے مسائل روزے داروں کے لیے ہوتے ہیں، بہت سارے شرعی مسائل ہوتے ہیں، اسلامی حوالے سے ہم لوگوں کو ان کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو آج ہم اسی طرح کا ایک مسئلہ ڈسکس کرنے لگے ہیں جو کہ ہے فدیہ کے حوالے سے۔ فدیہ کے مسائل ہم آپ کو جو ہے آج بتائیں گے اور شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو کہ فدیہ کے کیا کیا مسائل ہیں کہ روزے پر نہ قدرت ہو نہ آئندہ امید۔ اس میں کیا ہے کہ جس کو اتنا بڑھاپا آ گیا ہو کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہی، یا اتنا بیمار ہے کہ اب اچھے ہونے کی امید نہیں ہے، نہ روزہ رکھنے کی طاقت ہے، تو وہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو صدقہ فطر کے برابر غلہ دے دے، یا صبح و شام پیٹ بھر کے اس کو کھلا دے۔ اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ اگر غلہ کے بدلے میں اسی قدر غلے کی قیمت دے دے تب بھی درست ہے۔ پھر اگر کبھی طاقت آ گئی یا بیماری سے اچھا ہو گیا تو سب روزے قضا رکھنے پڑیں گے اور جو فدیہ دیا ہے اس کا ثواب الگ ملے گا۔ رد المختار معدر میں ایک حوالہ دیا گیا ہے کہ جس کے ذمہ کئی روزے قضا تھے وہ مرتے وقت وصیت کر گیا کہ میری روزوں کے بدلے فدیہ دے دینا، تو اس کے مال سے اس کا ولی فدیہ دے دے اور کفن دفن قرض ادا کر کے جتنا مال بچے اس کی 1/3 سے اگر سارا فدیہ ادا کرنا ممکن ہو تو دینا واجب ہوگا، اور اگر سارا فدیہ تہائی مال سے ادا نہ ہو سکتا ہو تو جس قدر ادا ہو سکتا ہے اتنا دے دے۔ پھر ایک اور ہندیہ کا ایک حوالہ آپ کو بتاتے ہیں کہ فدیہ کی وصیت نہ کی گئی ہو، کہ اگر اس نے وصیت نہیں کی مگر ولی نے اپنے مال سے فدیہ دے دیا تب بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ شاید قبول کرے اور ان روزوں کا مواخذہ نہ کرے۔ بغیر وصیت کیے خود میت کے مال میں سے فدیہ دینا جائز نہیں۔ اسی طرح اگر تہائی مال سے زیادہ ہو جائے تو باوجود وصیت کے بھی زیادہ دینا سب وارثوں کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں۔ ہاں، سب وارث نہایت خوش دلی سے راضی ہو جائیں تو دونوں صورتوں میں فدیہ دینا درست ہے، لیکن نابالغ وارث کی رضا کا شرع میں کچھ اعتبار نہیں۔ بالغ وارث اپنا حصہ جدا کر کے اس میں سے دے دے تو درست ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں فدیہ کی مقدار کے حوالے سے، کہ فدیہ کی مقدار جو ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو جو بات بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا تو صحت کے بعد روزہ قضا رکھنا فرض ہے۔ البتہ اگر صحت کی کوئی امید نہیں رہی اور آخر دم تک روزہ رکھنے کی طاقت لوٹنے سے بالکل مایوسی ہے، چھوٹے چھوٹے ایام میں بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، تو ایک روزے کے عوض نصف سا گندم یا اس کی قیمت کسی مسکین کو دے دیں۔ اس کے بعد ہم نے ابھی لفظ یوز کیا نصف سا، اس کی مقدار ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نصف سا بعض علماء کے قول کے مطابق 2.25 کلو کا ہوتا ہے، جبکہ بعض علماء کی تحقیق کے مطابق 2.25 کلو کا ہوتا ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت ادا کی جائے، کیونکہ اس میں فدیہ کی ادائیگی یقینی ہے۔ عبادات میں احتیاط ہی پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر آ جاتی ہے بات فدیہ کن لوگوں کو دینا جائز ہے۔ فدیہ و کفارہ جو ہے وہ کافر کو دینا جائز نہیں۔ فدیہ اور کفارہ کا کھانا کافر حربی کو دینا بلا اتفاق جائز نہیں، اور ذمی جو کہ کسی مسلم ملک میں رہتا ہو اس کو دینے میں اختلاف ہے۔ عدم جواز راجح ہے، البتہ اگر کسی نے دے دیا تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کسی کے 40 سال قبل روزے قضا ہو گئے اور بوجہ ضعف قضا رکھنے سے معذوری ہے تو کیا فدیہ میں گندم کی قیمت 40 سال قبل کی لگائی جائے گی جب روزے قضا ہوئے تھے، یا جو موجودہ نرخ ہے وہ لگایا جائے گا؟ اگر ایک ساتھ میں فدیہ ادا کیا جائے تو نیت کے روز جو نرخ ہے وہ محسوب ہوگا، یا بوقت ادا جو نرخ ہوگا وہ واجب الادا ہوگا؟ اس بارے میں عموماً لوگ سوال کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ فدیہ میں اصل واجب خود گیہوں ہے، قیمت اس کے قائم مقام ہے، اس لیے اگر قیمت دینا چاہے تو بہر صورت وقت ادا کے نرخ کا اعتبار کرے۔
رمضان سے قبل ادا کرنے سے فدیہ ادا نہ ہوگا، البتہ رمضان شروع ہونے کے بعد آئندہ ایام کا فدیہ ایک ساتھ دے سکتے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ فدیہ کے کچھ مسائل جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں وہ آپ کو بخوبی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔